अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से सकाफ़त से जुड़ी ख़बरें, इंटरव्यूज़, आर्टिस्टों की सरगर्मियाँ, गुलकारों फ़नकारों के हवाले से उनकी बरसियाँ और जो कुछ भी फ़िल्म इंडस्ट्री में हो रहा है, शोबिज़ की दुनिया में जो भी हो रहा है, वो हम इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चूँकि हमारी जो लीजेंड्स शख्सियात हैं उनमें से अक्सर इस दुनिया में अब नहीं हैं और उनकी बरसियाँ इस तेज़ी से आ रही हैं कि अगर हम उन्हें एक साल बाद भी याद ना करें तो ये उनके फ़न और उनकी शख्सियत के साथ ज़्यादती होगी। यही वजह है कि गुलकारियाँ चैनल पर हम ख़ास तौर पर जो फ़नकार इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते रहते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम पश्तो फ़िल्मों के दिलीप कुमार बदर मुनीर के हवाले से है। बदर मुनीर जिनकी 16वीं बरसी वैसे तो 11 अक्टूबर को होगी, लेकिन पेशावर में जो उनकी सबसे बड़ी तंजीम है आल पाकिस्तान बदर मुनीर फेडरेशन, उसके ज़ेर एहतमाम ये बरसी 8 अक्टूबर को पेशावर के अजाइब घर हॉल में मनाई जा रही है। पहले मैं इस बरसी के हवाले से चंद बातें कर लूँ, फिर उसके बाद मैं बदर मुनीर की शख्सियत पर बात करूँगा। आल पाकिस्तान बदर मुनीर फेडरेशन की ज़ेर एहतमाम ये जो हर साल बरसी मनाई जाती है, इसके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, इसके जो रूह रवां हैं, वो इनायतुल्लाह ख़ान शेर पाव हैं जो दुबई में मुकीम हैं, लेकिन वो पूरे जोश व खरोश से हर साल इस बरसी में हिस्सा लेते हैं और इस बार तो वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो ख़ुद इसका एहतमाम कर रहे हैं। इस बरसी के हवाले से जो दीगर शख्सियात मुतहरिक हैं उनमें शिरीन ज़ादा बदर जो चेयरमैन हैं इस फेडरेशन के, आल पाकिस्तान बदर मुनीर फेडरेशन के, और उन्होंने ही इसकी बुनियाद रखी थी। आज तक वो बाकायदगी से पूरे एहतमाम के साथ बदर मुनीर को प्रमोट करने में मसरूफ़ हैं। इसी तरह मर्दान से जावेद यूसुफ़ज़ई हैं, और फिर हम सदर की बात करें, जो इस तंजीम के सदर हैं वो हैं शेर शाह खोगियानी, वो भी पूरी तरह इसमें शरीक हैं। सईद ख़ान बदर हैं, सैयद सफदर अली शाह हैं, शिरीन बहादुर, हशमत जावेद साहब हैं, हाजी असलम ख़ान हैं, और जो दीगर इसमें हैं शम्स अफ़गान और नफिदा मोहम्मद ख़ान। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो इस तंजीम से वाबस्ता हैं, जो इसके साथ शरीक हैं, और वो हर साल इसमें बाकायदगी से वो करते हैं। अगर हम सीनियर फ़नकारों की बात करें तो पश्तो फ़िल्मों के जो टॉप स्टार हैं, अमान, जमील बाबर, अजब गुल, शहनाज, ये सब गाहे बगाए हर साल इस बरसी में बाकायदगी से शरीक होते हैं। इस दफ़ा आसिफ़ ख़ान साहब भी आ रहे हैं। नेमत सरदी ने भी अपना खुसूसी पैगाम दिया है। नेमत सरदी हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, पश्तो फ़िल्मों के टॉप विलन हैं, वो भी आ रहे हैं। इसी तरह एक नई अदाकारा हैं नूरी ख़ान, वो भी इस दफ़ा इस बरसी में आने की ख्वाहिशमंद हैं, वो भी आएंगी और कुछ जुमले वो भी कहेंगी। किस्सा मुख्तसर ये है कि इस बरसी को कामयाब बनाने के लिए अभी कुछ दिन पहले नौशहरा में आल पाकिस्तान बदर मुनीर फेडरेशन का इजलास भी हुआ, जिसमें ये तमाम हज़रात जिनके अभी मैंने नाम लिए वो शरीक हुए, और वहाँ पर हाजी इब्राहिम जो हैं, जो बदर मुनीर फेडरेशन के मर्दान के अच्छे एक मुतहरिक ओहदेदार हैं, उनके पास जो ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो बदर मुनीर साहब को मिला था, अब चूँकि वो इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा ये उनके परस्तारों के पास होता है। तो हर साल ये एक फ़नकार एक शख्सियत से दूसरे शख्सियत को दे दिया जाता है। तो अभी चंद दिन पहले इसका बाकायदा जो वो हुआ है, वो हाजी इब्राहिम ने ये अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वो इनायतुल्लाह ख़ान शेर पाव को दिया है, और ये बाकायदा जब तकरीब होगी तो वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर इसकी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस तकरीब में शरीक होने के लिए कैसर सनोबर हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, वो भी आएंगे। हज़रत गुल जो है इस तकरीब के पूरे ऑर्गेनाइज़र वो हैं, उन्होंने ही सारा इंतज़ाम करना है और कंपेयरिंग भी उनके हाथ में होगी और वो सारा सिलसिला वो करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, अगर कुछ रह गए तो मैं मादरत चाहता हूँ। अब मैं आऊँगा अदाकार बदर मुनीर के फ़न और शख्सियत की तरफ। बदर मुनीर स्वात के इलाके मदैन में पैदा हुए थे। उनके वालिद
ایک مسجد میں امامت کرواتے تھے. امام مسجد کی اولاد تھے یہ, اور انہوں نے جو وقت شروع میں گزارا سوات میں, وہ تو خیر ظاہر محنت مزدوری کرتے گزارا. پھر اس کے بعد یہ کراچی شفٹ ہو گئے, وہاں بھی یہ محنت مزدوری کے لیے گئے. وہاں پر انہوں نے بہت ساری جگہوں پر کام کیا. اگر فلم پروڈکشن کی بات کریں تو یہ فلم آرٹ سرکل جو وحید مراد صاحب کا ادارہ تھا, ان کے والد نثار مراد جو ہے وہ اس کے روح رواں تھے, وحید مراد کے جو والد تھے. تو وہاں پر بھی اس نے اپنا بدر منیر صاحب نے جو ہے وہ ٹرالی مین اور چوکی دار اور اس طرح کے لائٹ اسپاٹ بوائے جو ہوتے ہیں, یہ سارے کام کیے. لیکن جب قدرت کسی کو چن لیتی ہے کسی کام کے لیے, تو اس کو پھر اس کے حوالے سے بہت بڑا اعزاز دیا جاتا ہے, انعام دیا جاتا ہے, اس کے لیے شہرت اور مقبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جی ناظرین, تو میں بات کر رہا ہوں پشتو فلموں کے دلیپ کمار بدر منیر کی. بدر منیر کراچی میں جب اس طرح کے فلم آرٹ سرکل میں جب وہ کام کر رہے تھے, تو اسی دوران یہ 70 کی دہائی کی بات ہے, یعنی 70 کا آغاز تھا اس وقت, 70 کا. تو اس میں جو ہے کچھ دوستوں نے مل کر پہلی پشتو فلم بنانے کا ایک پلان کیا. اور جب یہ پہلی پشتو فلم یوسف خان شیر بانو کے نام سے اس فلم کو بنایا گیا, تو اس کے لیے پہلے کچھ اور نام زیر غور آئے, لیکن آخری میں قرۂ فعال جو ہے وہ قرۂ فعال نکل آیا بدر منیر کے نام پر. تو یوسف خان شیر بانو پاکستان کی پہلی پشتو فلم تھی جس کے ڈائریکٹر تھے عزیز تبسم, اور اس فلم میں بدر منیر اور یاسمین خان نے مرکزی کردار کیے تھے, جبکہ نعمت سردی جو ٹاپ سٹار ہیں, ویلن ہیں, وہ اس فلم میں بھی ویلن بنے تھے. اور یہ فلم اپنے دور کی کامیاب ترین فلم ثابت ہوئی, جس کے بعد پشتو فلموں کا آغاز ہو گیا. اور کافی ساری فلمیں پھر لاہور میں بھی بنی, کلا خزاں, کلا بہار, آدم خان درخانے, اور اس طرح کی باقی فلمیں بھی جو ہیں وہ شروع ہو گئیں, اور یوں سلسلہ چل پڑا آگے. بدر منیر میں چونکہ ایک پورے پختون نوجوان کی جو ہے اس کے وہ شخصیت دکھائی دیتی تھی, اس غیرت مند پٹھان اور پھر خوبصورت پٹھان, تو ہر چیز بدر منیر کی ایسی تھی کہ وہ مکمل طور پر ہیرو نظر آنے لگے. حالانکہ وہ اتنے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنی صلاحیت سے ثابت کیا کہ فلم اسکرین پر کیسے راج کیا جا سکتا ہے. لہذا انہوں نے بہت ساری پشتو فلموں میں, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہر دوسری پشتو فلم کے ہیرو بدر منیر تھے تو غلط نہیں ہوگا. انہوں نے اپنے کیریئر میں 33 سال کے کیریئر میں انہوں نے 522 فلموں میں ایز اے ہیرو کام کیا اور مرکزی کرداروں میں آتے رہے. یہ صرف پشتو فلموں میں نہیں رہے, بلکہ جب ان کی مقبولیت کا دائرہ وسیع ہوا تو انہیں اردو اور پنجابی فلم سازوں نے بھی ترجیحی بنیادوں پر کاسٹ کرنا شروع کر دیا. خود بھی انہوں نے کئی فلمیں پروڈیوس کی, اور یوں فلم اسکرین پر بدر منیر ایک روشن ستارے کی طرح چمکتے رہے. میں بتا رہا تھا کہ بدر منیر نے مجموعی طور پر 522 فلموں میں کام کیا, جن میں 43 اردو, 19 پنجابی زبان کی فلمیں اور ایک سندھی فلم ہو جمالو بھی شامل ہے. اس کے علاوہ وہ ایک چائے کے اشتہار میں بھی آئے, اور وہ بھی ان کا بڑا مشہور ہوا تھا, وہ کمرشل جو تھا چائے کا. یہ تو تھی ان کی بنیادی. اس کے علاوہ جتنی بھی فلمیں ہیں وہ سب پشتو زبان کی تھیں, اور انہوں نے بڑی خوبی سے غیرت مند پختون کی نمائندگی پردہ اسکرین پر کی. بدر منیر نے تقریباً ہر ہیروئن کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا. ان کی سپر ہٹ جوڑی یاسمین خان کے ساتھ ہوئی. اس کے علاوہ انہوں نے ثریا خان, مسرت شاہین, نمی, صبا شاہین, بابرا راج, سنیتا خان, شہناز اور دیگر جتنی بھی ہیروئنیں تھیں, ان سب کے ساتھ بدر منیر کی جوڑی مقبول رہی. ان کی ہیروئنوں میں جو باقی تھیں ان میں نازو بھی شامل ہے. نازو کے علاوہ زمرد خان, ان کے ساتھ بھی وہ آئے. لیلا شاہین کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. کشش خان کے ساتھ بھی کام کیا. اس کے علاوہ نادرہ ممتاز,
وہ بھی ان کی ہیروئن بنی. پھر ایک سینئر شہناز تھیں, ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. اور یہ اس طرح ان کا جو ہے نا ہر ہیروئن کے ساتھ تقریباً وہ ہیرو آئے. اگر ہم ان کی دیگر اس خوبیوں کی بات کریں, جو فنکار ان کے ساتھ خاص طور پر جوڑی بنا کر آتے رہے, نعمت سردی اور بدر منیر تو لازم و ملزوم تھے. اس کے علاوہ آصف خان اور بدر منیر نے بہت ساری فلموں میں ایک ساتھ کام کیا. طارق شاہ, امان, جمیل بابر, یہ وہ آرٹسٹ ہیں جن کے ساتھ بدر منیر نے بہت زیادہ کام کیا. پھر اس کے بعد شاہد خان کی طرف آ جائیں آپ. شاہد خان, یہ ان کے ساتھ بھی کام کیا, اور یوں یہ سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا. بدر منیر نے فرحان فلمز کے نام سے ادارہ بنایا جو ان کے بیٹے کے نام پر تھا, جو دلبر منیر کہلاتے ہیں اور پشتو فلموں میں کام بھی کرتے ہیں. فرحان فلمز سے انہوں نے بطور فلم ساز بھی کئی فلمیں بنائیں, جن میں چیخ, چغا, عجب خان اور یہ اس طرح کی جو فلمیں تھیں, بدنام, یہ ساری فلمیں انہوں نے بنائیں اور ان کی یہ فلمیں کافی مقبول ہوئیں. اگر میں بدر منیر کی سپر ہٹ فلموں کی بات کروں تو ان میں اوربل, خانہ بدوش, الزام, دہقان, دا پختون تورا, علاقہ غیر, کوچوان, یہ وہ فلمیں ہیں جو بہت زیادہ مقبول ہیں. عامری, ٹوپک زماں قانون, یہ وہ ان فلموں میں بدر منیر نے بہت زبردست کردار نگاری کی. ویسے تو ہر فلم ان کی سپر ہٹ ہے, لیکن ویسے میں نے چند فلموں کا ذکر کیا ہے. اگر میں ان کی اردو فلموں کی بات کروں, بدر منیر نے جن اردو فلموں میں کام کیا ان میں دیوانے تیرے پیار کے, ملتان خان, چیخ, جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, انتقام کے شعلے, جہاں برف گرتی ہے, اور اس طرح کی ان کی کافی ساری فلمیں ہیں. سب سے سپر ہٹ فلم جس کا میں نام بھول رہا ہوں وہ ہے ممتاز علی خان کی دلہن ایک رات کی. یہ ان کی سب سے مقبول ترین فلم تھی. اس کے گانے بھی سپر ہٹ ہیں. پشتو فلموں میں بھی ان پر جو گانے پکچرائز کیے گئے وہ بھی بہت زیادہ سپر ہٹ ہیں, اور اردو فلموں میں بھی ان کے اوپر جو گانے آئے وہ کمال کے ہی گانے ہیں اور مقبول ہوئے. بدر منیر نے جن ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ان میں عزیز تبسم, حبیب اللہ خان, ممتاز علی خان, پھر کیسر صنوبر, انسق سعیدی, عنایت اللہ خان, اردو فلموں کے حوالے سے سید نور, مسعود بٹ اور یہ رشید ڈوگر, ان سب کے ساتھ انہوں نے کام کیا. مبارک شه نواب خانه دمې دې ګډې کړې پښتو خو تاو ګټله او د عزیزو د تربور مخکې ستا سترګې نورې موچتې شوې. خان پښتون همیشه په پښتو کې خپلې پختۍ ماتې کړې دي. خفه په دې ما چې سړی هم زما مړه شو او اتکړی هم ماته ولګېدې. جی ناظرین, تو اب چونکہ بدر منیر صاحب کی برسی ویسے تو میں نے بتایا 11 اکتوبر کو ہوتی ہے, اور اس سال 11 اکتوبر کو جو ہے ان کی 16ویں برسی منائی جانی تھی, جو 8 اکتوبر کو پشاور کے عجائب گھر ہال میں عنایت اللہ خان, شیر پاؤ, شرین زادہ بدر, جاوید یوسف زئی اور یہ تمام دوست, شیر شاہ خوگیانی, یہ سب منا رہے ہیں. اس تقریب کو بھرپور انداز سے منایا جائے گا, جس میں کافی آرٹسٹ بھی حصہ لیں گے اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے. اگر ہم ان کے پرستاروں کی بات کریں تو بہت سارے پرستار ایسے ہیں جن کے شاید میں نام نہیں لے سکا. ان میں حکیم عثمان علی سوات سے, وہ بھی ان کے پکے پرستار ہیں. ارشد رشدی ہیں, اللہ داد بدر ہیں, سیف اللہ خان ہیں, حمید آغا ہیں, ہاشم خان, اور اس طرح کے میں نے پہلے عرض کیے کہ نام اتنے زیادہ طویل ہیں کہ شاید میں سب کے نام نہ لے سکوں. اکبر خان سیدانی, یہ بھی ان کے پرستار ہیں. لیاقت خان ہے, اور اس طرح اگر کوئی نام رہ گیا ہے تو اس کے لیے معذرت. میری بھی یہ خواہش ہے کہ بدر منیر کی برسی میں خود شرکت کروں. مجھے دعوت نامہ آیا ہے, انشاءاللہ 8 اکتوبر کو میں بھی پشاور میں ہوں گا, اور اپنے جس قدر بھی میری استطاعت ہے اس کے مطابق میں انہیں خراج عقیدت پیش کروں گا. جبکہ گلکاریاں چینل پر یہ پروگرام خاص طور پر بدر منیر کی یاد میں ریکارڈ کیا گیا ہے, اور امید ہے کہ آپ تمام پرستاروں کو پسند بھی آئے گا.
اس کے لیے میں ایک بار پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو دوست یہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی دیں۔ انشاءاللہ برسی کی جو تقریب ہے وہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔ او جانے والے میں تیرے قربان، خدا حافظ۔ جو پیار سے تو نے میرے ارمان سارے، پیار سے تو نے میرے ارمان سارے۔